ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں ایک بہت ہی اچھا واقعہ سماعت کریں گے کہ ایک درخت چل کر آیا اور سلام بھی عرض کیا۔ آئیے واقعہ سماعت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ ایک اعرابی آپ کے پاس آیا، یعنی ایک دیہاتی شخص آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو اشارہ فرمایا تو وہ پیڑ، وہ درخت زمین میں چلتا ہوا اپنی جگہ پر چلا گیا۔ ناظرین، ایک حدیث میں ہے کہ اس درخت نے بارگاہ اقدس میں آ کر سلام عرض کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ کہا۔ وہ دیہاتی شخص، اعرابی شخص، یہ معجزہ دیکھتے ہی مسلمان ہو گیا۔ اس نے کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخلہ کر لیا۔ اس نے کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا اور جوش عقیدت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ وہ دیہاتی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اس طرح سے ڈوب گیا کہ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ نبی کو سجدہ کرے اور اس بات کی اجازت طلب کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں خدا کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا، یعنی اگر اللہ رب العزت کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن اسلام میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں، بلکہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ کرنا شرک ہے اور حرام ہے۔ اسی لیے آپ نے اس شخص کو اجازت عطا نہیں فرمائی، اور یہ فرما کر آپ نے اس شخص کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ پھر اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے دست مبارک کو، میں آپ کے ہاتھوں کو اور مقدس پاؤں کو بوسہ دے دوں، چوم لوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو اس بات کی اجازت دے دی۔ چنانچہ اس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس ہاتھ اور مبارک پاؤں کو عقیدت میں ڈوب کر، محبت میں ڈوب کر اس نے چوم لیا۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سفر میں ایک منزل پر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استنجا فرمانے کے لیے میدان میں تشریف لے گئے، مگر کہیں کوئی آڑ کی جگہ نظر نہیں آئی کہ جہاں آپ استنجا فرمائیں۔ ہاں، البتہ اس میدان میں دور درخت نظر آ رہے تھے، دو درخت نظر آ رہے تھے، اور وہ دونوں بہت ہی دور تھے، جو ایک دوسرے سے کافی دوری پر تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی پکڑ کر چلنے کا حکم دیا کہ اے درخت چل، تو وہ درخت، وہ پیڑ اس طرح آپ کے ساتھ چلنے لگا جیسا کہ کوئی اونٹ کا لگام پکڑ کر چلا رہا ہو۔
ایسے وہ درخت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ چلنے لگا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسرے درخت کی ٹہنی کو تھام کر اس کو بھی چلنے کا حکم دیا، تو وہ بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑا۔ یہ دونوں درخت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ چلنے لگے اور ایک دوسرے سے مل گئے، اور آپ نے اس کی آڑ میں اپنی حاجت رفع فرمائی۔ آپ نے ان کی آڑ لے کر استنجا فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں درختوں کو حکم دیا، تو وہ دونوں درخت زمین چیرتے ہوئے چل پڑے اور اپنی اپنی جگہ پر پہنچ کر کھڑے ہو گئے۔ ناظرین، اس واقعہ سے ہمیں درس ملتا ہے کہ درخت، پیڑ جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر چل پڑے، ہم انسان ہو کر بھی آپ کے حکم کی تعمیل نہیں کرتے ہیں۔ ہم ان درختوں سے کس قدر گر چکے ہیں، ان درختوں سے ہم جو ہے ایک انسان ہونے کی غرض سے بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی کے فرمان